السلام علیکم۔ آج ہم بات کریں گے ایک آٹو بایوگرافی مائی نیم از محتوب کی۔ جیسا کہ آپ سب جانتے ہوں گے کہ بیٹی محمودی نے ایک بک لکھی تھی ناٹ وداؤٹ مائی ڈاٹر۔ اس میں انہوں نے بتایا تھا کہ کس طرح وہ ایران سے امریکہ پہنچنے میں کامیاب ہوئی اور ان کے ساتھ ان کی ایک چھوٹی بیٹی بھی تھی جس کا نام تھا محتوب۔ تو اب ان کی ڈاٹر نے یہ بک لکھی، اس میں وہ بتاتی ہیں کہ کس طرح ان کی لائف امریکہ میں جانے کے بعد ان کی لائف کس طرح رہی، اور جو ان کے بچپن میں یہ جو ان کے ساتھ برا انسیڈنٹ ہوا تھا اس کے کیا اثرات رہے ان کے اوپر ساری زندگی۔ اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ اس بک کی سمری شیئر کروں گی اور کوٹس شیئر کروں گی، اور اگر اس بک کے بارے میں اپنے پوائنٹ آف ویو کی بات کروں تو مجھے اس بک میں کوئی خاص نیو انفارمیشن نظر نہیں آتی سوائے اس کے کہ جو بیٹی محمودی اپنی بک ناٹ وداؤٹ مائی ڈاٹر میں دے چکی ہیں، اور یہاں تک کہ اس بک کے فرسٹ 10 چیپٹرز میں تو ہمیں ساری وہی سٹوری ریپیٹ ہوتی نظر آتی ہے سٹارٹ سے اینڈ تک، کہ کس طرح وہ امریکہ سے ایران آئے اور پھر ایران سے واپس امریکہ پہنچے۔ اور حالانکہ محتوب یہ بھی کلیم کرتی ہیں کہ انہوں نے وہ بک نہیں ریڈ کی، اور وہ کہتی ہیں کہ اس وقت ان کی ایج 5 to 6 ایئرس کے درمیان تھی اور ان کی میموری بہت اچھی ہے، اور یہ ایسا ہی ہے کہ اس بک میں اور اس میں کوئی بھی ایسا انسیڈنٹ مجھے ایسے نظر نہیں آیا جو ڈیفرنٹ ہو ایک دوسرے سے۔ اور اس کے بعد جو وہ بتاتی ہیں اس میں کوئی خاص ہمیں پریکٹیکلی کوئی چیز نظر نہیں آتی، لیکن یہ ہے کہ ان کے دل میں خوف بہت زیادہ ہے کہ ان کے فادر ان کو کڈنیپ دوبارہ سے کر لیں گے یا کچھ بھی اس طرح، اور اس کی کوئی ان کے فادر کی طرف سے تو ہمیں کوئی خاص اس طرح کا نظر نہیں آتا، لیکن ایسا فیل ہوتا ہے کہ ان کی اپنی امیجنیشن ہے یا ڈر بہت زیادہ دل میں بیٹھ گیا ہے جو ان کو ہانٹ کر رہا ہے۔ اور آخر میں اس بک میں جو مجھے ایک نیو چیز نظر آئی وہ ان کے فادر کی کچھ کنورسیشنز تھیں اپنے ایک امریکن فرینڈ کے ساتھ ای میل وغیرہ کے ذریعے، جس میں ان کا پوائنٹ آف ویو کسی حد تک پتہ چلتا ہے۔ تو اب ہم چلتے ہیں اس بک کی سمری کی طرف، اس کے بعد میں آپ سے کوٹس شیئر کروں گی۔ بک کی سٹوری اس طرح سے سٹارٹ ہوتی ہے کہ اگرچہ محتوب اب ایران سے فری ہو کر امریکہ جا چکی ہیں، لیکن وہ ان کو برے خواب آتے ہیں اور خوابوں میں ان کو ہنٹ کیا جاتا ہے۔ پھر وہ اپنے پاسٹ کے بارے میں بتاتی ہیں کہ ان کی 5th برتھ ڈے میں جب ابھی 1 منتھ رہتا تھا تو وہ اپنی مدر اور فادر کے ساتھ ایران آئیں 2 ویکس کے لیے، لیکن پھر ان کے فادر نے کیونکہ ان کو واپس امریکہ نہیں جانے دیا تو آخرکار 18 منتھس بعد وہ اور ان کی مدر وہاں سے امریکہ پہنچنے میں کامیاب ہوئی۔ اور اگر آپ اس کی بھی سمری جاننا چاہتے ہیں کہ اس کے درمیان میں کیا انسیڈنٹس ہوئے تو آپ میں نے جو سمری بنائی ہے ناٹ وداؤٹ مائی ڈاٹر بائی بیٹی محمودی، ان کی بک کی جو میں نے سمری بنائی ہے آپ وہاں سے یہ باتیں سن سکتے ہیں۔ تو جب وہ امریکہ پہنچتے ہیں تو کیونکہ ایمبیسیز اس میں انوالوڈ تھیں تو میڈیا کو ان کے بارے میں پتہ چل جاتا ہے ان کی سٹوری کے بارے میں، تو نیو یارک سے ایک ایجنٹ ان کی مدر سے کانٹیکٹ کرتا ہے اور ان کو کہا جاتا ہے کہ وہ اس کے بارے میں بک لکھیں تو وہ اس کو ایڈوانس میں پے کریں گے، اور امریکہ کی ایک بہت زیادہ فیمس جرنلسٹ ان کی مدر کا انٹرویو بھی کرتی ہیں۔ اور اب اگرچہ وہ امریکہ میں ہیں لیکن ان کو ہمیشہ یہ خوف رہتا ہے کہ کسی نہ کسی طرح محتوب کے فادر مودی اس کو واپس حاصل کر لیں گے محتوب کو، اور مودی نے کیونکہ اپنے سارے ایسٹس کی منی جو ہے وہ ٹرانسفر کروا لی تھی تو اب ان کے پاس کوئی رقم بھی نہیں ہے، اور ڈیورس میں بھی ان کو ان کی مدر کو پرابلمس آ رہے ہیں کیونکہ اس کے بغیر وہ محتوب کی پرماننٹ کسٹڈی نہیں لے سکتی، اور ڈیورس کے لیے مودی کا وہاں پر پریزنٹ ہونا ضروری ہے، لیکن وہ یہ بھی خطرہ نہیں لینا چاہتی کہ اس کو اپنے بارے میں بتائیں کہ وہ کہاں رہ رہی ہیں یا اس سے کوئی کانٹیکٹ ان کا ہو، تو اس وجہ سے محتوب کو اپنا نیم چینج کر کے اسکول میں ایڈمیشن لینا پڑتا ہے کہ کوئی یہ جان نہ سکے کہ وہ کون ہے۔ اور ان کی مدر ایک آرگنائزیشن بناتی ہیں کہ چلڈرن کو پیرنٹ کڈنیپنگ سے بچایا جا سکے، اور وہ 78 چلڈرن کو ریسکیو کرنے میں کامیاب ہو جاتی ہیں۔ اور پھر ان کی مدر کی جو بک ہے ناٹ وداؤٹ مائی ڈاٹر اس پہ فلم بھی بنتی ہے، اور اس میں آبویسلی محتوب کا رول جو ہے ایک اور کوئی بچی کرتی ہے، لیکن محتوب کی پریزنس بھی اس میں تھوڑی سی ایکسٹرا کے طور پہ دکھائی جاتی ہے کہ جہاں کچھ بچیاں بیٹھی ہوئی ہیں تو وہاں پر محتوب بھی اس فلم میں موجود ہے۔ اور پھر ایک بار بیٹی محمودی کوئی انٹرویوز وغیرہ کے سلسلے میں پیرس میں ہوتی ہیں تو ان کو پتہ چلتا ہے کہ مودی ان کو وہاں پر ڈھونڈ رہے ہیں، تو پھر وہ اس طرح سیکرٹلی وہاں سے واپس امریکہ آ جاتی ہیں۔ پھر محتوب اپنی 21st برتھ ڈے کے اراؤنڈ ایک ای میل ریسیو کرتی ہیں جس میں ایک فنش فلم پروڈیوسر ان کو کہتا ہے کہ وہ ان کے فادر سے ملا ہے اور وہ اس سے ملنا چاہتے ہیں، اور وہ ان کی ڈاکومنٹری بھی بنا رہا ہے جس کا نام ہے
وداؤٹ مائی ڈاٹر، اور وہ آ کر ان سے مل سکتی ہیں اور اس ڈاکومنٹری کا، اس پروجیکٹ کا پارٹ بھی بن سکتی ہیں۔ لیکن محتوب کوئی رپلائی نہیں کرتی، اور اس کے کچھ عرصہ بعد محتوب کی مدر ایک کال ریسیو کرتی ہیں جس میں ان کے فادر ان کو کال کرتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں، اور وہ ان سے اس بارے میں پوچھتے ہیں کہ محتوب کہاں ہے، جبکہ محتوب اس دوران اپنی اسٹڈیز کی وجہ سے بورڈنگ میں رہ رہی ہوتی ہے۔ تو ان کی مدر یہ جان کر بہت زیادہ خوفزدہ ہو جاتی ہیں کہ ان کے فادر کو ان کے گھر کا ایڈریس وغیرہ پتہ ہے اور فون نمبر پتہ ہے، تو وہ محتوب کو لے کر کہیں چھپنا چاہتی ہیں، کہیں جانا چاہتی ہیں، لیکن محتوب اس بات سے انکار کر دیتی ہے کہ وہ آخر کب تک چھپتے رہیں گے، اور وہ اپنی اسٹڈیز کے بارے میں بھی تھوڑی پریشان ہوتی ہے کہ وہ اپنی اسٹڈیز کمپلیٹ کرنا چاہتی ہے۔ پھر وہ اپنی سراؤنڈنگس کے بارے میں زیادہ کانشیس ہو جاتے ہیں، اور ایسا فیل ہوتا ہے کہ کچھ عرصے تک ان کے ساتھ مسٹیریس چیزیں ہوتی رہتی ہیں۔ پھر مودی کے ایک اولڈ فرینڈ جنہوں نے محتوب اور ان کی مدر کے امریکہ آنے کے بعد بہت زیادہ ہیلپ بھی کی تھی، اور ان کو محتوب انکل کومبس کہتی ہیں، تو وہ مودی کے ساتھ ای میلز کے ذریعے کنورسیشن سٹارٹ کرتے ہیں، اور وہ ان کی پکچرز، ان ای میلز کی پکچرز محتوب کی مدر کو سینڈ کرتے ہیں، اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ محتوب ایک دفعہ اپنے فادر کے ساتھ کانٹیکٹ کر لے۔ لیکن محتوب کو یہ ای میلز پڑھ کر بہت زیادہ غصہ آتا ہے، اور اس کو یہ فیل ہوتا ہے کہ انہوں نے محتوب کو اس کے فادر کے ساتھ کانٹیکٹ کر کے بیٹرے کیا ہے۔ لیکن کچھ عرصہ بعد محتوب کو وہی ای میلز پڑھ کے اندازہ ہوتا ہے کہ دراصل یہ وہی باتیں تھیں جو وہ اپنے دل میں رکھے ہوئے تھی، اور اگر کبھی اس کے فادر سے بات ہوتی تو وہ یہی باتیں ان کو کہتی، جو باتیں انہوں نے اس کے فادر کو کہی تھیں۔ پھر محتوب کو پتہ چلا کہ 22 اگست 2009 کو ان کے فادر کی ڈیتھ ہو گئی، لیکن اس چیز کا ان کے اوپر کوئی خاص امپیکٹ نہیں ہوا، کیونکہ ان کی نظر میں ان کے فادر کی تبھی ڈیتھ ہو گئی تھی جب انہوں نے ایران چھوڑ کر امریکہ آئی تھی۔ ہاں، البتہ ان کے لیے یہ پیسفل بات تھی، کیونکہ اب ان کے یہ تھا کہ اب ان کو کوئی چیز نہیں کرے گا۔ اس کے بعد انہوں نے انکل کومبس سے کانٹیکٹ کیا، اور انہوں نے ان کو لکھا کہ یہ اپنے فادر کو معاف کر چکی ہیں۔ یہ تھی بک کی سمری، اور اب اس بک میں سے ہم کچھ کوٹس دیکھیں گے۔ Just because my dad was Persian and did horrible things does not mean that all Persians are horrible people. The same with religion. And like I don't condone my father for the things he did, I don't condone religious zealots, regardless of their religious orientation, for the evil they do. It was baffling to me that some people viewed our story as an anti-Iranian or anti-Muslim statement. That simply was not the case. The story is nothing more than an account of a piece of my family's journey. If anyone reflects poorly on Iran and Islam, it is my dad for doing what he did, not mom or me for talking about it. Even so, it's unfair to judge Iranians or Muslims by my dad's behavior. I had the luxury of choosing a path of peace, in part because I was protected by an army of loved ones who were willing to go to any extreme for my well-being. I could speak softly because they would carry a big stick on my behalf. I prayed unceasingly that my dad would never show up at my door, not only because I was afraid of him, but also because I was afraid of how far my loved ones would go to protect me from him. My grades became proof to me that I was surviving, that my dad was not defeating me. They were a tangible measure of my resilience. 4 semesters in a row, I got nothing but 4 GPA. At a time when I felt so utterly and completely helpless, academic achievement became my avenue of regaining a measure of control in my life. Perhaps I should thank my dad for the hand he had in pushing me to my books as an escape from reality. My dad died on August 22, 2009. I learned of his passing on the day it happened. A friend from Germany saw it on the news and called. My dad's death had little impact on me. As far as I am concerned, he died the day he told us we couldn't leave Iran. This book has given me a beautiful gift, the memory of the pain and anguish of my past that I have carried with me all these years. I no longer have to carry. As I lay down my pen, so to speak, I set aside those details. I relinquish my mind and my heart from the duty of remembering. Tamam, it is finished. I am hunted no more. Now I am free. محتوب نے اس بک میں ان کے انکل کومبس اور ان کے ڈیڈ کے درمیان جو کچھ ای میل کنورسیشن ہوئی تھی اس کو تھوڑا سا شیئر کیا ہے، جس سے ان کے فادر کے پوائنٹ آف ویو کا کچھ پتہ چلتا ہے۔
Generally speaking, I sympathize with Betty, as is described in the book and the movie Not Without My Daughter. Not only I sympathize with that Betty and her daughter, all powers to her who could take her daughter across the frozen Mount Zagros to freedom. She should not be a heroine in the eyes of abused wives, but all the honorable people, regardless of their gender and marital experiences. But I also sympathize with our sympathizers throughout the world, especially with the women who, like that Betty, have been abused and mistreated by anyone, let alone their husbands. But such Betty never existed. It was only Mr. William Hoffer's brainchild, not the daughter of Mr. Harold and Mrs. Fernlover whom I married. My coming to Iran was not to carry signs in support of the political system in Iran, not at all, but instead to help the war victims, the injured, who were mostly my relatives, my fellow townsmen and women, if nothing else, my fellow countrymen and women, and even if not that, they were human beings. As if as an Iranian, if I, as an Iranian physician, would not come to help, would doctors from, say, Canada, Holland, or France would go to a war-torn foreign land and help the many war victims? And now, if offering such services at such a critical time and era has annoyed some Iranians overseas, let it be so.